اب کچھ پالیٹکس پہ بات ہوتا ہے. ہم بات کرتے ہیں. بالکل, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے 2 دن پہلے بات کی تھی اور انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور نعرہ بھی دکھائی دیے تھے. حکومت نے آئینی ترمیم کی, اس وقت جو وعدے کیے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے, اور دیگر معاملات پر بھی انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد جو بلز کے ذریعہ ہے وہ بھی ان کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو اب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ذمہ داری دے دی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہ بھائی منائیں اور ان کے تحفظات کو دور کریں. شہباز شریف نے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطوں کا حکم دے دیا ہے. 2 روز پہلے بلاول نے کچھ کہا تھا, اور انہوں نے کیا کہا پہلے ذرا سن لیتے ہیں, سنوائے تھے ناظرین کو, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب سے اس پر بات ہوگی. جی سنیے. ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں ہے, اور ناراض ہونے پہ تو سیاست بھی نہیں کیا جاتا. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. جو اہم لیجسلیشن ہے اس پہ پوری طریقے سے مشاورت کیا جائے گا. آپ کو بھی یہ you'd also feel disrespected اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو, پہلے پرنٹ ہو جائے, پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے, اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے. not let alone ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں ہے. جی ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان صاحب نے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر مطلب عزت بھی نہیں دی جا رہی اور سیاست بھی نہیں کی جا رہی, تو بلاول بھٹو صاحب کا جو یہ بیان ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیان نہیں ہے, بنیادی طور پہ ایک ان سے سوال ہوا, اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور سوال کے جواب میں بندہ لازم نہیں ہے کہ وہ چیزیں اظہار کرنا چاہ رہا ہو, لیکن جب آپ سوال کر لیں تو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. بالکل. جو ہماری سیاسی عمل میں ہر جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن کے اندر ان کو میجورٹی ملے اور اپنی حکومت قائم کرے, لیکن اگر اپنی حکومت نہیں بنا سکتے اور سپریٹ مینڈیٹ آتا ہے تو پھر پارلیمانی نظام میں مل کے حکومتیں بناتے ہیں, کولیشن گورنمنٹس. یہاں پہ ہم حکومت کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن ہم اس وقت حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت بنانے میں اور چلانے میں. اور جب آپ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ کے کچھ معاہدے کرتے ہیں تاکہ کل آنے والے دنوں میں اسموتھ سیلنگ یا اسموتھ رننگ اپ گورنمنٹ ہو سکے. اسی طرح جب یہ گورنمنٹ بنی تو ہم نے ان کے ساتھ کچھ ریٹن معاہدے کیے جو 25 پوائنٹ پہ مشتمل ہے, اور آپ کے پاس موجود ہے, تمام میڈیا کو وہ ایشو ہوئے تھے. ان معاہدوں کے اوپر ہمارے تحفظات پہلے بھی رہے, کچھ چیزوں پہ عمل ہوا, کچھ پہ نہیں ہوا. بلاول صاحب نے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقاتیں کی, اپنی ٹیم کے ساتھ, ہماری ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ ملی کئی دفعہ. اسی طرح پنجاب کے اندر ہمارے کچھ تحفظات تھے, یہاں پہ بھی ہماری ٹیم اور ان کی ٹیم ملتے رہے. پی ایم صاحبہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ درست ہو جائیں یا اور عمل درآمد ہو جائے. تو یہ گلے شکوے اس لیے ہی ہوتے ہیں. باقی انہوں نے خود بھی اس بات کو واضح کیا کہ ناراضگی سیاست میں نہیں ہوتی, گلا شکوہ اس لیے ہوتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے پہ ہماری آواز پہ اچھا قاہرہ صاحب دیکھیں, گلے شکوے سے بڑھ کے کچھ بات نہیں ہے اس میں, کیونکہ دیکھیں جس چیز پر تشویش کا اظہار دنیا بھر میں بھی کیا جا رہا ہے, جو آئینی ترمیم کے بعد جو بلز آئے ہیں اس میں 2-3 چیزیں 90 دن کا معاملہ ہے اور پھر ایکسٹینشن سارے معاملات ہیں. اس پر بلاول بھٹو زرداری آپ کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر دے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پاس کریں, تو یہ تو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے نا کہ یہ بلز ایسے پاس ہوئے ہیں کہ پیپر ان کو بھی دے دیا, اگر انہوں نے پڑھا بھی نہیں, اور انہیں کہہ دیا, کس نے کہہ دیا کہ پاس کریں اس کو؟ ان کو کسی نے نہیں کہا, انہوں نے ٹیبل کیا حکومت کو, انہوں نے ان کی سنیے نا کیا کہا انہوں نے کہ مجھے جب وہ بل ٹیبل ہوا تو دیا گیا کہ یہ دیکھ لیجیے. تو کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے, اور ایسے قوانین جو کہ اسپیشلی کچھ جماعتوں کے بیسک پرنسپلس کے بھی کنٹراڈکٹری ہوں, تو ان کے لیے تو پہلے سے مشاورت ہونی چاہیے. کہنے کی مراد یہ ہے کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ وہ جس طرح اپوزیشن کو پتہ چلتا ہے اور ٹائم پہ آ کے بل لے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. نہیں تو اگر آپ کے نظریات سے کلیش کر رہے تھے, ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں, تو پیپلز پارٹی نے اس وقت احتجاج تو نہیں کیا اس طریقے سے جیسے کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر کر رہے ہوں تو
نہیں کر رہے ہیں جبھی تو کیا، جبھی تو کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، دیکھیں کر رہے ہیں جبھی تو اظہار کیا اس چیز کا. میرے بھائی اگر آپ ڈٹرمنڈ ہے کہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے سوال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ فرمائیے. اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو پھر مجھے اس کا جواب دینے دیں. جی فرمائیے. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں یہ کہا کہ جی فرض کریں کل آپ نے ایک بل پیش کیا، ہم اس میں امینڈمنٹ فائل کرتے ہیں، الٹیمیٹلی ڈیبیٹ کر کے وہ سیٹل ہو جاتا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیبل کرنے کے بعد اس پہ ڈیبیٹ نہ کریں، بلکہ پہلے جب وہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس اسٹیج پہ ہمیں آپ مشاورت کریں. اسی طرح ڈیولپمنٹ پلان ہے، پی ایس ڈی پی ہے، اس کے اوپر بھی ہماری مشاورت پہلے سے ہو جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ لے ہو جائے پھر اس میں امینڈمنٹس آ جائیں. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بل لے کرنے کے بعد کمیٹیوں میں جا کے بھی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ٹیبل ہو کے بھی چینج ہو جاتی ہیں، لیکن ایک اچھی جو کولیشن ہوتی ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. کائرہ صاحب آپ اس کو بڑا مائلڈ خیر لینے کی کوشش کر، لیکن دیکھیں انہوں نے یہ بھی اس میں کہا، آپ کا کیا خیال ہے اس کہ میڈیا مجھے اس کو بہت سنجیدہ لے کے لڑائی لڑ لیں؟ نہیں سنجیدہ نہیں، لیکن آپ کے چیئرمین نے سنجیدہ لیا نا. انہوں نے کہا کہ میں تو اسی وجہ سے یہ جو جوڈیشل کمیٹی اس میں نے پھر حصہ بھی نہیں بنا، میں اس کا میں نے احتجاجاً اس سے واک آؤٹ کیا کہ وہ جو چیز یہ سیاسی عمل میں انفرادی جس طرح میرے اور آپ کے رویے ہیں، سیاسی عمل میں رہتے تھوڑا سا مختلف رہ کے کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی ناراضگی کا یا آپ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دوسرا فریق اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، جو کمیاں ہیں ان کو دور کر لے. ہم اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ ناراضگی کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ملک کو اس وقت جن خدشات اور خطرات کا سامنا ہے اس میں ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ ہم کوئی بحران کھڑا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں نمایاں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے رستے اختیار کیے وہ آپ نے نہیں سنے. اب ہم جو ناراضگی چھوٹی موٹی ہے تو اس سے ہمارے تحفظات ہیں وہ ہم قوم کے سامنے بھی رکھ دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو. یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا. جی کائرہ صاحب یہ بتائیے گا اس ایشو کو آپ سیٹل ہوتے ہوئے کس ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ میں بالکل پازیٹیولی دیکھتا ہوں جی، اور پازیٹیولی ہی دیکھنا چاہیے. بالکل. نیگیٹو تو یہ ہے نا کہ وہ ہماری بات نہ سنیں گے. یہ کئی میڈیا چینلز نے چلایا کہ وہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ ایسی قطعیت آئے تو ملک کے اندر ایک سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا. تو پیپلز پارٹی بحران پیدا کرنے کے لیے نہیں، بحرانوں کے حل کے لیے کوشش کرتی ہے. اور بلاول صاحب کی کوشش آپ نے دیکھی، ہماری طرف سے یہ کوشش بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ حکومت اس پہ سنجیدگی سے اس کو لے کے ہمارے جو تحفظات ہیں، اور وہ بھی کوئی نئے مطالبے نہیں ہیں، وہی پرانے مطالبے، بالکل، ان کو حل کرے گی اور چیزیں بہتری کی طرف چلے گی. اور ایک چیز اور بتائیے گا، پنجاب کے ساتھ سیاسی ٹرف کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا بڑا ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں، تو اب کیونکہ ظاہر نون لیگ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے اور ملک و قوم کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس پنجاب کا ٹرف آپ کو مل رہا ہے پنجاب میں سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے اور ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے تھے، آپ کے مطالبات تھے، روم مل رہا ہے آپ کو؟ میں نے کیا کہ ہم وفاق کی اور پنجاب کی ہمارے زیادہ تحفظات ہیں. یہاں پہ بھی ہماری ٹیم جن کو بارہا ملی ہیں، لیکن تحفظات اپنی جگہ قائم ہیں. کچھ حل ہوئے، کچھ نہیں ہوئے. اب اگر وہ دوبارہ اسحاق ڈار صاحب ملیں گے تو اس پہ گفتگو ہوئے گی. ابھی تک تو وہ گفتگو شروع نہیں ہوئی، میرے علم میں نہیں ہے. جی اچھا، اور مولانا صاحب بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بلز کے معاملے پر بھی بات کر رہے ہیں. آپ کا کوئی رابطہ مولانا صاحب سے ہے؟ کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی لوپ میں لیا جائے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا کے ساتھ پارٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں. بالکل سر. پارلیمانی پارٹیاں آپس میں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ پارلیمانی پارٹی میں ہوں نہیں اس لیے مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن فارملی پارٹی ٹو میٹنگ ہوئی ہو ایسا نہیں. اور 24 کے احتجاج کے معاملے پر حکمت عملی جو حکومت بنا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھئی کریک ڈاؤن بھی ہوگا اور انتشار پھیلانے نہیں دیں گے. اس پر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بھئی یہ تو ایک احتجاج ہے اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے اور جمہوریت میں الاؤڈ ہے احتجاج کرنا. آپ کا کیا اسٹانس ہوگا؟ ایک صوبے کا چیف منسٹر اور ایک جماعت کے لیڈرز اکثریت میں یہ کہیں کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گے، ہم کفن پوش جلوس لے کے آئیں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم جیل کی دیواریں گرا دیں گے، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، ہم زندگی کا نظام معطل کر دیں گے. کیا یہ احتجاج ہے؟ آپ کی نظر میں اس کو احتجاج کہتے ہیں؟
और ये कोई छुप के नहीं कह रहे, खुफिया मीटिंग नहीं कर रहे, वो ओपनली पब्लिकली मीडिया के जरिए कह रहे हैं। जी ऐसी चीजें जो रियासती निजाम को डिस्टर्ब करे, तात्तुल का शिकार कर दे, हमला आवर होने की बातें हों, उनको रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। सर ये एहतजाज का मतलब जुलूस करना है, जलसा करना है, बिल्कुल हुकूमत के साथ बैठे, जी। उनसे इजाजत ले लें, जगह आप तयन करके जलसे कर लें, और अगर इससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं तो फिर तो हुकूमत की डबल जिम्मेदारी है कि वो अपनी पूरी ताकत से उसको रोके। कायरा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के जलसे इसीलिए आवाम इतनी एग्रेसिव हो जाती है बिकॉज कंटेनर्स लगा के रोक दिया जाता है। तो क्या ये कहना आसान होगा कि अगर उनको इस तरह बैकलैश नहीं मिले तो वो प्रोटेस्ट आसानी से एक एरिया में करने की इजाज़त मिले तो वो आसानी से कर सकेंगे? आप उनसे इस बात पे कर लीजिए कि वो किसी एक जगह पे फिर मुआहदा करें जहाँ पे हुकूमत कैसी है, तो बिल्कुल उनको जलसे की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन फिर रेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और अगर कंटेनर ना लगाए जाए, रोकने की कोशिश ना की जाए, पुलिस या बाकी दीगर हमारे लॉ एनफोर्समेंट के दस्ते ना रोके जाए, और वो जाके माजी की तरह वज़ीर आज़म हाउस पे भी हल्ला बोल दे, पार्लियामेंट हाउस पे भी हल्ला बोल दे, बाकी सारा कुछ भी तमाशा कर दे, तो क्या ये करने देना चाहिए हुकूमत को? जी बिल्कुल जी। कायरा साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपना ओपिनियन किया। थैंक यू सो मच।